ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین باتمکین، پرانے وقتوں میں اگر کسی کو سکتہ ہو جاتا تو لوگ اس کے بارے میں یہ خیال کر لیتے کہ یہ مر چکا ہے. کئی بار ایسا ہوتا کہ ہوا تو کسی کو سکتہ ہوتا، لوگ جب اسے دفن کرنے سے پہلے غسل دیتے تو وہ اٹھ بیٹھتا، چونکہ مرا نہیں ہوتا تھا، اس کو سکتہ ہوتا تھا. کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ سکتے کے کسی مریض کو مردہ سمجھ کر دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہوتے تھے. تو چارپائی پہ پڑے ہلکے ہلکے جھٹکوں سے اس کی آنکھ کھل جاتی، یقیناً کئی بار ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ہوا تو سکتا ہوگا، لوگ اسے مردہ سمجھ کر دفن کر کے واپس آ جاتے ہوں گے. پھر قبر کے اندر دم گھٹنے سے مر جاتا ہوگا. ان وقتوں کے حکماء بہت پریشان ہوئے. انہوں نے سوچا کہ وہ کون سا ایسا آلہ ہے کس طرح تشخیص کی جائے اگر کسی کے بارے میں شک ہے کہ یہ سکتے میں ہے یا مر گیا، تو کس چیز کے ذریعے سے اس کا پتہ لگوایا جا سکتا ہے. حکماء کا ایک بورڈ بیٹھا، جس نے بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ اگر کسی کے بارے میں شک ہے کہ یہ مر گیا یا سکتے میں ہے تو اس کا منہ کھول کے ایک شفاف قسم کا آئینہ اس کے لبوں کے ساتھ ٹچ کر دو. اگر تو کچھ دیر کے بعد اس آئینے پہ، اس شیشے پہ دھندلاہٹ آ جائے
نمی آ جائے تو سمجھو کہ یہ سکتے میں ہے، مرا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سکتے کی کیفیت ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن سے مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا سے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کا نکارہ بچ چکا ہے۔ مسلمان سے اس کے دین کو دور کیا جا رہا ہے۔ نفسا نفسی کی ڈائن ہر سو اپنے بال بکھیرے نظر آتی ہے۔ ہر طرف اس طرح کی کیفیت ہے۔ ہر طرف بے چینی کا عالم ہے۔ غرض کے ہمارے معاشرے پہ سکتے کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کا عالم کفر آج مسلمان کا آخری ٹیسٹ لینا چاہ رہا ہے۔ وہ آخری ٹیسٹ کیا ہے؟ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ مسلمان سکتے میں ہے یا بالکل مر چکا۔ انہوں نے مسلمانوں کا منہ کھول کے محبت رسول کا، عشق رسول کا شفاف آئینہ مسلمانوں کے لبوں کے ساتھ لگا دیا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر تو اس آئینے پہ اس کے رسالت کی نمی آ جائے، اگر اس آئینے پہ محبت رسول کی نمی آ جائے تو سمجھ لو مسلمان مرا نہیں سکتے میں ہے۔ لیکن اگر اس کے رسول کی نمی نہ آئے، مسلمانوں کے نبی محمد کو گالیاں دو، مسلمانوں کے نبی محمد کے خاکے سایہ کرو، ایسی حالت میں اگر مسلمان اس کے رسالت کے لیے، محبت رسول کے لیے، نموس رسالت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، آنکھیں کھول لے، اللہ کے نبی کی عزت کا چوکیدار بن جائے، عقیدہ ختم نبوت کا پہرے دار بن جائے، تو سمجھ لو یہ سکتے میں ہے، مرا نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے نبی کو گالی دو، مسلمان کے ماتھے پہ پسینہ نہ آئے، ان کے نبی کی شان میں بکواس کرو، خاکے سایہ کرو، یہ ان کا بائی کاٹ بھی نہ کرے، یہ ٹس سے مس نہ ہو، چپ رہے،
ہونٹوں کو سی دے تو سمجھ لو یہ مسلمان نہیں ہے، لاکھ کا ڈھیر ہے۔ اسی حوالے سے اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آنکھ اندھیر ہے، مسلمان نہیں لاکھ کا ڈھیر ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر تیرے نبی کی شان میں بکواسات کی جا رہی ہے۔ ہائے ہائے تو مرنے کا مقام ہے، مجھے بتاؤ کیا ہمارے پاس ایمان رہ جاتا ہے کہ ہمارے نبی کو وہ حرامی پلے گالیاں دے، ہم ان کا بائیکاٹ بھی نہ کرے؟ میں حیران رہ گیا، میں سپر سٹور پہ گیا، الگ الگ بدل بدل کے سپر سٹورز پہ گیا، حیران رہ گیا، وہاں ایل یو کی مصنوعات ویسے ہی فروخت ہو رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ فرانس کی مصنوعات مسلمان یوز کر رہا ہے۔ آج صبر کرتے کرتے دو تین ٹوٹل کے پٹرول پمپس نظر سے گزرے، کیا دیکھا؟ ویسے ہی بائک والے، ویسے ہی بسوں والے، ویسے ہی ٹرکوں والے، ویسے ہی کاروں والے ٹینکیاں کھول کھول کے ان فرانسیسی کتوں کے پیٹرول کو ڈلوا رہے ہیں۔ ایک بات کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، یہ معاملہ ہے اللہ کے حبیب کی عزت کا، یہ معاملہ ہے اللہ کے حبیب کی ناموس کا۔ پروردگار عبرت کا نشان بنا دے گا اگر تم نے اب بھی آنکھیں نہ کھولی، اگر تم نے اب بھی اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کا پہرا نہ دیا۔ ایسے نہیں کہہ رہا کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، ایسے نہیں کہہ رہا۔ جاؤ جا کے تاریخ کو پڑھو، ہسٹری کو پڑھو، جنہوں نے جن کے سامنے اللہ کے نبی کو گالیاں دی گی وہ چپ رہے، جن کے سامنے سرور کائنات کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہی چپ رہے۔ پروردگار نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جاؤ جا کے اسپین کی تاریخ کو پڑھو، اسپین کی ہسٹری کو پڑھو۔ اسپین کی تاریخ کے حوالے سے دو پی ایچ ڈی تھیسس لکھنے والے ڈاکٹرز ہیں، توجہ سے بات سننے والی ہے۔ یہ کھانا پینا بند کر دیجئے، غم رسول کی محفل ہے، اللہ کے نبی کی عزت کی محفل ہے۔ ساری انشاءاللہ پروگرام کا کانفرنس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا۔ دو پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، دونوں عیسائی ہیں، دونوں کرسچن ہیں، یو کے سے دونوں کا تعلق ہے۔ ایک نے اسپین کی تاریخ کے بارے میں پی ایچ ڈی کا پورا تھیسس کئی صفحات میں، سینکڑوں صفحات پہ لکھا کہ مسلمان اسپین میں کیسے انٹر ہوئے، وجوہات پہ بات کی، اسباب پہ بات کی، محرکات پہ بات کی۔ دوسرا ہے اس نے لکھا کہ مسلمانوں نے سینکڑوں سال اسپین کے اندر جو حکومت کی ہے، کک آؤٹ کیسے کیے گئے، اسپین سے کیسے نکالے گئے، اسپین کے اندر سے مسلمانوں سے حکومت کو کیسے چھینا گیا۔ توجہ کرنا، لکھتے 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 ایک موقع پہ آیا، ایک ایسی جگہ پہ آیا، بڑے کمال کی بات کہہ دی، بڑے پتے کی بات کہہ دی۔ سنیے کیا کہتا ہے، لکھتا ہے کہ اسپین کی تاریخ میں ایک ٹائم ایسا آیا کہ ہمارا ایک عیسائی پادری چوک میں آتا، چرنگی پہ آتا، چراہے پہ آتا اور مسلمانوں کے نبی محمد کو گالی بکتا، گالی بکتا۔ آگے سے مسلمان آتا، مولوی آتا، ملا آتا، پیر آتا، بحث کرتا، مناظرہ کرتا۔ وہ عیسائی پادری اپنی کتابیں اٹھاتا، اگلے چوک میں وہاں پہ جا کے مسلمانوں کے نبی محمد کو گالی بکتا، محمد کی شان میں گستاخی کرتا اور یہ کہتا مسلمانوں تمہارے محمد
بچے نہیں ہیں. آگے سے مولوی آتے, بحث کرتے, مناظرہ کرتے. کہتا ہے پورے اسپین کی ہر گلی کے اندر, ہر چرنگی کے اندر, ہر چوک کے اندر, ہر چوراہے کے اندر, ہر قصبے کے اندر, ہر گاؤں کے اندر, ہر شہر کے اندر جگہ جگہ مسلمانوں کے نبی محمد کو گالیاں دی جانے لگی. اسے بھی پتا ہے, وہ بھی جانتا ہے عیسائی ہے, لیکن معلومات ہیں. کہتا ہے اسلامی حکومت ہونے کے باوجود, اسلامک اسٹیٹ ہونے کے باوجود اس کو قتل نہ کیا جاتا. اور وہ بھی جانتا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا شرطن سے جدا, شرطن سے جدا. معلوم ہے, جانتا ہے. سنیے آگے کیا کہتا ہے. لکھتا ہے کہ پورے اسپین کی ہر گلی کے اندر محمد کو گالیاں دی جانے لگی. کہتا ہے اللہ نے کہا مسلمانوں تم نے میرے نبی کی عزت کو, ناموس کو گلی کوچوں کا, مناظروں کا موضوع بنا لیا. آسمان کی بوڑھی آنکھ نے یہ منظر دیکھا ہے. پھر کیسے مسلمانوں کو گاجر کی طرح, مولی کی طرح کاٹا گیا. کیسے ان کی عورتوں کو ننگا کر کے پیچھے کتے چھوڑے گئے. کیسے ان کی عورتوں کے پستان کاٹ کاٹ کے دیگوں میں ڈال ڈال کے پکا کے کھائے جاتے رہے. اور کیسے ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی. کیسے ان کے مویشیوں کو مار دیا گیا. کیسے ان کی گردنیں تن سے جدا کر دی گئی. کیسے کتے کی طرح ذلیل و رسوا کر کے اسپین سے نکالا گیا. اللہ نے کہا مسلمانوں تمہارے سامنے میرے نبی کو گالیاں دی جاتی رہی, تم چپ رہے. تمہارے سامنے میرے حبیب کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہی, تم ٹس سے مس نہیں ہوئے. جاؤ آج عبرت کی تاریخ بن جاؤ, عبرت کا نشان بن جاؤ. میں نے کہا یہ معاملہ عام نہیں ہے, یہ معاملہ ہے اللہ کے حبیب کی عزت کا, ناموس کا, ختم نبوت کا. پروردگار اس حوالے سے لحاظ نہیں کرتا, نہیں چھوڑے گا. تیرے سامنے سرور کائنات کو گالی دی جائے اور تو آگے سے کوئی رول پلے نہ کرے. یاد رکھنا تیری نمازیں, تیرے روزے, تیرے حج, تیرے عمرے پروردگار روز قیامت کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ دے مارے گا. وہ تیرے نبی کو گالی دے, تو بائی کار نہ کرے. وہ تیرے نبی کی شان میں بکواس کرے, اپنی سرکاری امانتوں کے اوپر تیرے نبی کے حق کے شائع کرے. اور تو ٹکے گا بسکٹ نہ چھوڑے, تو ایلیو کی مصنوعات کو نہ چھوڑے, تو ان کے پٹرول کو نہ چھوڑے. یاد رکھنا پروردگار نہیں چھوڑے گا. کانوں کے پردے کھول کے سن لو, ایسے نہیں کہہ رہا جاؤ جا کے قرآن پڑھو. علماء بیٹھے ہیں, وہ کمینہ جس نے میرے نبی کی شان میں بکواس کی تھی ولید بن مغیرہ. اور اللہ تو ہمیں کہتا ہے احکامات ہیں, اسلامی احکامات ہیں, مسلمانوں کو حکم ہے ایک دوسرے کے بدعمالیوں پہ پردہ ڈالو, ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو. اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا, حکم ہے. لیکن جانتے ہو جب ولید بن مغیرہ نے میرے نبی کے بارے میں یہ بکواس کی تھی, اے محمد تو دیوانہ ہے, استغفر اللہ, نعوذ باللہ, معاذ اللہ, میرے نبی کو گالی دی تھی, تو پروردگار نے قرآن کے اندر ولید بن مغیرہ کی 10 بد حسنتیں گرمائی. حد سے بڑا ہوا, قسمیں کھانے والا, ساری کالی کرتوتیں کھول کھول کے بیان فرما دی. آگے چلو, اللہ نے فرمایا سورہ القلم ہے, علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لو قرآن کہتا ہے اتلم بعد ذالک زنین کہ ولید بن مغیرہ
میرے نبی کو دیوانہ کہنے والے، میرے نبی کے بارے میں بکواس کرنے والے، اور تو میرے نبی کو دیوانہ کہتا ہے، میں اللہ کہتا ہوں اتل بادا ذالک زنین کہ تو حرامی ہے۔ کہا نہیں کہا اللہ نے کہا، قرآن میں کہا، کس کو کہا؟ گستاخ رسول کو کہا، میرے نبی کے بارے میں بکواس کرنے والے کو کہا کہ تو حلالی نہیں ہے، تو حرامی ہے۔ پنجابی میں ترجمہ کرو، تو حرام دہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میرے نبی کے بارے میں بکنے والے تو حرامی ہے، تو حرام دہ ہے۔ قرآن پڑھو، تفاسیر پڑھو۔ اپنی ماں کے پاس پہنچا، ایسے نہیں کہا ریالٹی ہے، ایسے نہیں کہا حقیقت کو بیان کیا، جو تھا وہی کہا۔ ماں کے پاس پہنچا، تفاسیر میں لکھا ہے، کہا دیکھ نو کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، مجھے معلوم ہے میرے اندر کیا کیا کالی کرتوتیں ہیں، جانتا ہوں 10ویں کا تعلق تیری ذات کے ساتھ ہے، مجھے پتا ہے اللہ نے سچ کہا ہے، مجھے پتا ہے محمد جھوٹ نہیں بولتا، وہ بھی جانتا تھا۔ کہا مجھے پتا ہے، بتا ماجرا کیا ہے؟ تلوار نکالی، ماں کو گرایا، سینے پہ بیٹھ گیا، گردن پہ تلوار کو رکھا، کہا بول تیرا سر قلم کر دوں گا۔ ماں بولی، کہا ہاں ہاں قرآن سچ کہتا ہے، اتل بادا ذالک زنین، تیرا باپ نامرد تھا، میں نے چرواہے سے منہ کالا کروایا، تو پیدا ہو گیا۔ تو قرآن سچ کہتا ہے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ لوگوں جب بھی کوئی میرے نبی کو گالی دے گا، جب بھی کوئی میرے نبی کے بارے میں بکواس کرے گا، تم تحقیق کر کے دیکھ لینا 100% حرامی ہوگا، کیونکہ کبھی بھی حلال کا نطفہ سرور کائنات کو گالی دے سکتا۔ اونچی بولو، محمد ہمارے، بلند آواز سے محمد ہمارے، محمد ہمارے، تاج و تخت ختم نبوت۔ اور پھر سن لو، میں فرانسیسی کتے صدر سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، بے حرام کے حرامی پلے، میں قرآن سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ہاں ہاں میں فرانس کی گندی نالی کے گندے کیڑے، میں قرآن سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اوے حرام کے حرامی پلے، اپنی اوقات دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، آئینہ دیکھ، آئینہ اپنا کلچر دیکھ، اپنی تہذیب دیکھ، اپنی تمدن دیکھ، اپنا معاشرہ دیکھ۔ تم میں سے ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے، اپنی اوقات دیکھ۔ اور تمہارے بچے نائٹ کلبوں کی پیداوار ہیں، اپنی اوقات دیکھ۔ ہاں 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 تمہاری بیویاں وائف ایکسچینج کلبوں کی زینت ہے، اپنی اوقات دیکھ۔ اور تم میں سے کتنے اپنی ماں کے بوائے فرینڈز کے چرمٹ میں سے اپنے باپ کو تلاش کرتے ہیں، اپنی اوقات تو دیکھ۔ اور تمہاری بیٹیاں جنسی بے آرامی کی تاریک آندھیوں میں سیٹیاں بجاتی پھرتی ہیں، اور تم خود شتر بے مہار ہو چکے ہو، اپنی اوقات تو دیکھ۔ فرانس کے حرامی پلے، میرے نبی کے بارے میں بکواس کرنے والے، اپنا معاشرہ دیکھ۔ اور تم میں سے کتنے باپ اپنی بیٹیوں سے منہ کالے کرتے ہیں، اپنی کرتوت دیکھ۔ تم میں سے کتنی بہنوں کے بطنوں سے ان کے بھائیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں،
ہاں ہاں اپنی اوقات دیکھ، تم میں سے کتنے اپنی ماں سے منہ کالے کرتے ہیں؟ اوے تم خنزیر کھا کے بغیرت ہو چکے ہو، اوے تم ام الخبائث شراب پی پی کے خبیث ہو چکے ہو، اور تمہاری غیرت حمیت بدبودار مدفن لاش بن چکی ہے۔ ہاں ہاں دیکھو گے برا حال محمد کے عدو کا، منہ پہ ہی گرا جس نے چاند سے ٹوٹا۔ اپنی اوقات میں رہ، تمہارے ہاں کتنی حرامیوں کی تنظیمیں ہیں۔ ایسے نہیں کہہ رہا یہ ان کو آئینہ دکھا رہا ہو، یورپ چاہیے پتہ لگ جائے گا، وہاں پہ حرامیوں کے ادارے ہیں، حرامیوں کی تنظیمات ہیں۔ اوے فرانس کے حرامی پلے، فرانس کا آئی ڈی کارڈ دیکھ، شناختی کارڈ دیکھ، آئی ڈی کارڈ پہ جس کا کارڈ ہے اس کا نام ہوگا، ہاں ہاں اس کی ماں کا نام ہوگا، ایڈریس ہوگا، باپ کا نام نہیں ہوگا۔ انہیں پتا ہے ایک کا لکھو گے، دو لکھو گے، تین لکھو گے، 50 لکھو گے، اور کتنے لکھو گے؟ تمہاری ماں کے یار ہر روز الگ الگ ٹیسٹ لیتے ہیں، تمہاری مائیں ہر روز کسی اور کے ساتھ سوتی ہیں، یہ تمہارا کلچر ہے۔ انہیں پتا ہے آئی ڈی کارڈ پہ جگہ کم ہے، اور تمہارے باپ بولو زیادہ ہے۔ صحیح کا غلط کا؟ جذبات میں نہیں، ریالٹی محض جذبات میں نہیں، حقائق ہیں، حقائق 100% حقائق ہیں، اور یہیں پہ نہیں رہنا چاہتا۔ اپنی اوقات دیکھو، مجھے بش کا وہ بیان یاد آ گیا، امریکہ کے سابقہ صدر بش نے کہا تھا کہ لوگوں مجھے پراؤڈ ہے کہ میں حرامی ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں حلالی نہیں حرامی ہوں۔ اونچی اونچی ایسے نہیں کہہ رہا، ایسے نہیں کہہ رہا۔ انگلینڈ کا ایک ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، اب سنو، وہ کتیا خاتون، وہ عورت جس کو مرزا قادری بے ایمان نے جس کو پیدا کیا تھا، ملکہ وکٹوریہ، جس کے بارے میں قادیان کے چمگادڑ مرزا بے ایمان نے لکھا تھا، لکھا ہے، کہتا ہے کہ اے ملکہ وکٹوریہ، تو زمین کا نور ہے، میں آسمان کا نور ہوں، اور نور کو کھینچتا ہے۔ وہ کتیا عورت جس کے بارے میں مرزا قذاب نے لکھا تھا کہ یہ زمین کا نور ہے، ہائے ہائے، اسی نے تو اس حرام کے بلے کو پیدا کیا تھا، اسی نے مرزا قذاب سے دعوی نبوت کروایا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں گوگل پہ جاؤ، سرچ کرو، سامنے آ جائے گا کہ ایک عیسائی ہے، یو کے سے تعلق ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے لکھا، پی ایچ ڈی کا تھیسس ملکہ وکٹوریہ پہ لکھا ہے، اس میں کہتا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ خود بھی حرامی تھی، ملکہ وکٹوریہ کی اولاد بھی حرامی تھی، یہاں تک لکھ گیا، کہتا ہے ملکہ وکٹوریہ کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات کو اپنے خاوند کے پاس گئی اور کہا کہ دیکھ، آج میں نے اپنے فلاں بوائے فرینڈ کو اپنے جسم کو بطور گفٹ دے اسے پیش کرنا ہے، میرا اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، آج اس کو اپنا جسم تحفے میں دینا ہے، آج کی رات
تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ کہا وہاں سے نکل گئی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پہلی رات کو بسر کیا۔ کہتا ہے خود بھی حرامی تھی، اس کی اولاد بھی بولو۔ تو گستاخ رسول کے بارے میں علماء نے سچ لکھا ہے، مفسرین نے سچ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی کتا میرے نبی کے بارے میں بکواس کرے 100% حلالی نہیں بلکہ حرامی ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ اونچی سے بولو، ایک سزا، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ ایسے نہیں کہہ رہا، حقائق بیان کر رہا ہو، ریالٹی بیان کر رہا ہو۔ آگے چلو، قادیان کی گندی نالی کا گندا کیڑا مرزا قادیانی کا ذات، جس نے یہ بکواس کی تھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، جس نے یہ کہا تھا اللہ نے مجھے محمد بنا کے بھیجا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا اللہ نے مجھے محمد سے بھی اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ ہائے ہائے، قادیان کا چمگادڑ گستاخ رسول مرزا قادیانی کا ذات، جس کے بارے میں میری یہ کتاب ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں نے اس بک کے اندر بحوالہ قادیانی کتب کے حوالوں سے اور میڈیکل سائنس کے پہلی بار میڈیکل سائنس کے ریفرنسز سے یہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی ماں جس کا نام گھسیٹی تھا، اور گھسیٹی اس لیے تھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو گھسیٹا تھا، اور بہت سے لوگوں کے گھسیٹنے سے مرزا قادیانی پیدا ہوا۔ مرزا غلام قادیانی پہ لعنت، ہر مرزائی پہ لعنت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ تفصیلات کا ٹائم نہیں، جس کا جی کرے 5 سال پہ آدھی قیمت میں نے کہہ دیا، ہر بندہ کتاب لے کے جائے، جس کا جی کرے اس کتاب کو پڑھ لے۔ میں نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی بھی حرامی تھا۔ آگے چلو، یہیں تک نہیں، مرزا قادیانی کی جتنی بھی اولاد ہے، ہاں سارے کے سارے حرامی پلے ہیں۔ ایسے نہیں کہتا، یہ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، میں نے کہا کوئی بات کروں انشاءاللہ ود آؤٹ ریفرنس نہیں کروں گا، ریفرنس کے ساتھ کروں گا۔ ان کی کائی کرتوت کھول کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 15 ہے، لکھنے والا یہی قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی بے ایمان ہے۔ اس کے اندر سبا نمبر 203 ہے، اس کے اوپر صاف کہتا ہے، لکھتا ہے کہ جب میں نے شادی کی تھی، جب میری شادی ہوئی تھی، کہتا ہے اس لیے میری اس ٹائم حالت مردمی کال عدم تھی، کہتا ہے اس وقت میں نامرد تھا جب میں نے شادی کی۔ اوے مجھے بتا کہ جب تو نامرد تھا، شادی کی، تیرے بچے کہاں سے آ گئے؟ تو پتا چلا، خود کہتا ہے کہ شادی ٹائم نامرد تھا۔ پھر بچے کس کے ہیں؟ حکیم نور الدین کے ہیں۔ پھر بچے کس کے ہیں؟ اور دوسرے مدعیوں کے ہیں۔ ہاں بچے کس کے ہیں؟ مفتی محمد صادق کے ہیں۔ بچے کس کے ہیں؟ اور دوسرے مدعیوں کے ہیں۔ یہ خود کہہ گیا میں نے شادی کی، میں نامرد تھا۔ تو بچے کون ہوئے بولو؟ گھسیٹی کے پتر پہ لعنت، اسی گھسیٹی جا کے بیٹھو، جا کے نعرہ
تکبیر تاج و تخت ختم نبوت. ایسے نہیں بات کروں گا انشاءاللہ، جو بات کروں گا حوالے سے کروں گا. میرا موضوع یہ ہے کہ جنہوں نے سرور کائنات کی عزت پہ حملہ کیا، پروردگار نے ان کی عزت کی تجیہ بخیر دی. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے مرقات الیقین فی حیات نور الدین حکیم نور الدین مرزے کا، بقول اس کے پہلا خلیفہ مرزے کی بیگم کا یار نور الدین. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جس کا جی کرے کھول کے حوالہ دیکھ سکتا ہے. کتاب مرزائیوں کی نہ ہو، چھاپی مرزائیوں نے نہ ہو، ربوہ سے کتاب پرنٹ نہ ہوئی ہو. آپ کے جوتے ہیں، میرا سر ہے. کتاب کے اندر، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 7 پہ اور کتاب کے لاسٹ پہ سٹیمپ موجود ہے، مہر موجود ہے، جس کے اوپر شکور عبد الشکور چشمے والا، یہ وہ شیطان بابا جو ٹرمپ کے پاس بھی پہنچا تھا، اس کی دکان کی سٹیمپ کتاب کے لاسٹ پہ موجود ہے. کتاب کے اندر صفحہ نمبر 7 پہ نور الدین کہتا ہے مرزے کی بیگم کا یار کہتا ہے کہ مرزا صاحب کی بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں. مرزائیوں پہ لعنت، ہر قادیانی پہ لعنت، مرزا غلام قادیانی پہ لعنت. نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت محمد ہمارے. خود لکھا، خود کہا کہ مرزا صاحب کی بیوی مرزائیوں کی ماما جان، جس کو مرزائی نعوذ باللہ ام المومنین کہتے ہیں، استغفر اللہ، لکھا ہے کہ مرزے کی بیویاں امہات المومنین ہیں. نعوذ باللہ. اس زانیہ عورت کے بارے میں یہ خود اعتراف کر گیا، کتاب مرزائیوں کی ہے، لکھ گیا کہ مرزے کی بیوی مجھے کہتی تھی کہ حکیم صاحب میں تو آپ کی لونڈی ہوں. ہاں حکیم بھی ہو اور یہ اس کی لونڈی بھی نہ ہو، نہیں ہو سکتا. پروردگار کے نبی کے بارے میں تم نے بکواس کی، پروردگار نے تمہاری عزتوں کو تار تار کر دیا. یہیں تک نہیں رکوں گا، آگے چلو. انشاءاللہ میں ان حرام کے حرامی پلوں کا اصل چہرہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہیں پہ اکتفا نہیں ہے. یہ میرے پاس ایک کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 21 ہے. اس کے اندر مرزا قادیانی بے ایمان نے لکھا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے، اگر میں باتیں آپ کو دکھا دوں، بول دوں، تم سارے کے سارے بھاگ جاؤ. کہتا ہے اللہ میرے ساتھ گندی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ. کہتا ہے اللہ میرے ساتھ سیکسی باتیں کرتا ہے. کیا باتیں کرتا ہے؟ وہ باتیں اس نے کیا باتیں کرتا ہے بتا بھی دیا. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے اسلامی قربانی، لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی ہے، چھاپنے والے قادیانی ہیں. کتاب کے آخر میں خلاف لائبریری ربوہ کی سٹیمپ موجود ہے، ربوہ کا نام موجود ہے. کتاب کا صفحہ نمبر 12 ہے کہ بقول مرزے کے نعوذ باللہ اللہ اس سے کیا باتیں کرتا تھا. اس کے اندر یہ قاضی یار محمد مرزائی لکھتا ہے، کہتا ہے
ایک موقع پر ہمارے مرزے نے اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں۔ کہتا ہے ایک بار ہمارے مرزے نے ہمیں بتایا کہ میں عورت بن گیا، نیچے کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہائے ہائے کہتا ہے اللہ نے مرزے کے ساتھ غلط کام کر دیا، ہائے ہائے پروردگار کو گالی دی۔ مجھے بتا جو پروردگار کی شان میں بکواس کرے اس کائنات کا عام کافر ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانی نمازوں پہ لعنت۔ تفصیلات کا ٹائم نہیں، جس کا جی کرے روحانی خزائن میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 19 ہے۔ مرزے نے ڈیٹیل سے لکھ دیا کہ کیسے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ کہتا ہے کیسے 10 ماہ تک میں حاملہ رہا، 10 ماہ تک پریگننٹ رہا، پھر کیسے مجھ میں سے میں ہی نکل آیا۔ اس طرف نہیں جانا چاہتا، تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مرزے کے پاس آیا تھا وہ کون تھا جس نے مرزے کے ساتھ غلط کام کیا کرتا رہا؟ کون تھا؟ کیونکہ اللہ تو ایسا کام نہیں کرتا، اللہ ایسے کاموں سے بولو پاک ہے۔ پھر مرزے کے ساتھ جو کام کیا گیا ہوا ہے، شک نہیں ہے اس کے ساتھ یہ کام کیا گیا، شک نہیں ہے تو کس نے کیا؟ ہاں ہاں یہ ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ پانی والے بیٹھ جائیں، کیوں بدمزی میں بیٹھ جائیں؟ سنو، شیطان نے کیا، ایسے نہیں کہتا، دلیل سے بات کروں گا، حوالے سے، چیلنج سے، دھاتی سے بات کروں گا۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب کا نام ہے ذکر حبیب، لکھنے والا مفتی صادق قادیانی ہے، صفحہ نمبر 230 ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ ہمارے مرزے نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے اللہ کا ایک نام ہے کالا، کاف ڈنڈے والا، کالا بلیک، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے اللہ کا ایک نام ہے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب۔ کہتا ہے اللہ کا نام ہے کالا، اللہ کا نام ہے کالو۔ مجھے بتا اللہ کا نام کالا نہیں ہے، اللہ کا نام کالو نہیں ہے، کس کا نام ہے؟ شیطان کا نام ہے۔ تو مرزے کو جو رات کی تاریکیوں میں کالا کالا دکھائی دیتا تھا، بولو وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ یہ ان کی اوقات ہے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی ٹائم ملا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ ان نبی پاک کو گالی دینے والوں کا پروردگار نے کیا حال کیا۔ پھر کبھی ٹائم ملا آپ کو بتاؤں گا کہ نبی پاک کے ان گستاخوں کا اللہ کا عذاب ان پہ کیسے آتا ہے۔ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتاؤں گا میرا دادا جس کو مرزائی صحابی رسول کہتے تھے کیسے مرا۔ پھر کبھی ٹائم ملا آپ کو بتاؤں گا میری دادی کی سگی بہن جو قادیانی
پاکستانیوں کی مبلغہ تھی، آخری ٹائم مرنے سے پہلے کیسے کتیا کی طرح بھونکا کرتی تھی، کیسے اس کی زبان پہ کتیا کا ساؤنڈ جاری ہو گیا۔ پھر کبھی ٹائم ملا آپ کو بتاؤں گا، میرا چچا جس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی تھی کیسے مرا، کیسے بڑے بڑے مردیوں کے مرنے سے پہلے منہ کے راستے سے پخانہ آتا رہا۔ پھر کبھی ٹائم ملا آپ کو بتاؤں گا کہ پروردگار نے ان گستاخان رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتا ہے۔ آپ دوستوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آؤ آج کے بعد یہ عہد کر لے، جب تک دم میں دم باقی ہے اللہ کے نبی کی عزت کا پہرا دو گے، جب تک دم میں دم باقی ہے ختم نبوت کا کام کریں گے، انشاءاللہ اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اگلے جہانوں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی۔ کیوں میں سنیائیں پیا دے دے سندر پیندیاں مشکلہ بہت ہی بھاریاں نے، ایک کو تریون لیے رین بدلے جنہوں نہ کوئی بوے نہ باریاں نے، جنج ہنجمہ دی ڈکی یان بیڑے اندر روح دیا ہویا تیاریاں نے، چہرے کیندے سن نال مارانگے چرے اج اونا نبازیاں ہاریاں نے، جدو خزانے چمن میں چوال کھولے، ہائے ہائے ریالٹی ہے حقیقت ہے، جدو خزانے چمن میں چوال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد پوٹیا جھوٹھائی جگ سارا سچیاں سونے کملی والے دیا، یاریاں نے اقبال کی روح تڑپی، کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے۔ بہت شکریہ۔